لوگ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو علم والوں سے، اہل علم سے رجوع ہوتے ہیں، معلومات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس بعض ایسے بھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں سے عمرے کو جاتے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے، عمرے کو آ گئے، ویزا ٹکٹ لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، تو میں نے دیکھا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہم سے ملاقات کیے، وہاں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہم احرام باندھ کر نہیں آئے، کیا احرام باندھنا ضروری ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہیں پر جا کر احرام خرید لے کر وہیں پر عمرہ کر سکتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو کوئی عمرے کے لیے آنا چاہتا ہے تو میقات میں داخل ہونے سے پہلے، جو آفاقی ہے ہم لوگ جو میقات کے باہر ہے، ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ جب عمرے کو جائیں تو میقات میں داخل ہونے سے پہلے احرام بھی باندھیں اور نیت بھی کریں۔ یہ احکام ہے، یہ لازم ہے۔ جتنے عمرے کو جاتے ہیں احرام باندھ کر جاتے ہیں، یا ٹرین یا سفر میں جب شروع ہوتا ہے، کوئی ایئرپورٹ پر باندھتا ہے، کوئی پلین میں باندھتا ہے، پلین اڑنے کے بعد کوئی نیت کر لیتا ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ لیکن مکے میں پہنچ گئے، جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے، مکے میں پہنچ گئے، پھر بھی بغیر احرام کے دو میاں بیوی پھر رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ وہیں پر جا کر احرام خریدنا ہے، احرام خرید کر بھی نہیں لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس ہر چیز میں جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں کرنے سے پہلے معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ آپ چاہے عمرہ کو جائیں یا حج کو جائیں یا مدینہ پاک کو جائیں، کہیں پر بھی جائیں، جانے سے پہلے اس کے احکام ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کے لیے کتابیں موجود ہیں، علماء کے بیانات یوٹیوب چینلز پر موجود ہے۔ ساری چیزیں موجود رہنے کے بعد بھی آج کئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ عمرے کو گئے ہیں، مکے میں پہنچ چکے ہیں، حیدرآباد سے آ رہے ہیں، شہر مکہ میں داخل ہو گئے، پھر بھی ان کے جسم پر عمرے کا لباس نہیں، عمرے کی احرام کی چادریں نہیں، نہ انہوں نے خرید کر بھی انہوں نے نہیں لایا ہے۔ جب بعد میں کہا جائے کہ بھائی آپ پر دم دینا لازم ہوگا، تو کہتے ہیں کہ یہ دم کیا چیز ہے، اب یہ دم کا کیا معاملہ رہے گا؟ تو ایسے کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ گزشتہ ہم مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ ایک بس میں بیٹھ کر پورا سفر، پورا قافلہ آ رہا ہے، ایک مقام پر جہاں میقات آتا ہے مدینے سے مکہ جانے کے لیے، اس میقات پر ہم لوگ احرام باندھے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے، نیت کرے، سارے جتنے بس کے جتنے لوگ تھے سب نے احرام باندھا، سب نے نیتیں کی، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، سب نے احرام باندھا، نیت کی۔ کچھ دیر قریب جب مکہ شہر کے قریب میں آئے تو ایک صاحب اسی بس میں سے پیچھے سے آئے، وہ جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سب نے احرام باندھا، میں احرام نہیں باندھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اب انہیں یہ کہا گیا کہ احرام باندھنا لازم ہے، اب مکہ شہر کے قریب میں آ چکے ہیں، اب پھر 300 کلومیٹر تمہیں واپس لوٹنا پڑے گا۔ تو ان کے ساتھ رہنے والے ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، میرے تعلقات ایک بڑے مفتی صاحب سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیں گے تو عمرہ ہو جائے گا۔ اب یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، ایک انسان کو علم نہیں ہے، وہ اپنا مسئلے کو پوچھ رہا ہے اور دوسرا غلط مسئلہ بتلا رہا ہے، دوسرا دوسرے کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے، فلاں بڑے مفتی صاحب کا نام لیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا نمبر میرے پاس ہے، ابھی کال کرتے ہیں۔ وہیں سے ان کو کال کیا گیا تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، میقات سے ہی احرام بننا لازم تھا، اب انہیں دوبارہ میقات کو جانا پڑے گا، اگر مسجد عائشہ کو جا کر احرام باندھیں گے تو پھر ان کو دم دینا پڑے گا، ایک بکرے کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح ہمارے معاشرے میں ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کئی لوگ عمرے جیسے مقدس سفر میں بھی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس مقام پر بھی بہت سے لوگ کم معلومات، ادھورے معلومات، آدھے معلومات کی وجہ سے بہت سوں کو غلط مسائل بھی سنا دیا کرتے ہیں۔ تو خدا را
چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہمیں اپنے آپ کو جہالت کے معاملات سے بچانا چاہیے. چاہے وہ میں نے مثال عمرے کی دی ہے، چونکہ عمرے کو انسان روز نہیں جاتا، نماز تو بھی روز پڑھ لیتا ہے، عمرہ تو سال میں زندگی میں ایک مرتبہ کوئی جاتے ہیں، اس مقام کو بھی جاتے ہیں تو معلومات نہیں ہے. نہ احرام کے بارے میں معلومات ہے، نہ نیت کے بارے میں معلومات ہے، نہ میقات کے بارے میں معلومات ہے، نہ صفا مروہ کی سعی کے بارے میں معلومات ہے. اور بعض ایسے بھی لوگ نظر آئے، عمرے کو گئے تو پہلے وہ صفا مروہ کی سعی کر پوچھ رہے ہیں کہ اب مجھے طواف کعبہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ پہلے طواف کعبہ کیا جائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے، پھر صفا و مروہ کی سعی ہونی چاہیے. تو یہ محترم کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، بس پیسے دے دیے، عمرے کو چلے گئے، دیکھا صفا مروہ میں لوگ دوڑ رہے ہیں تو دوڑنا شروع کر دیے. تو ایسے حالات، ایسے معاملات ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے لوگوں کے درمیان میں دیکھ رہے ہیں. تو خدا را دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ہمیں جہالت کی تاریکیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو حضور کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو معلم بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. میرا محبوب معلم ہے، ساری دنیا سے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، جہالتوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. میرا محبوب ظلمات کو، تاریکیوں کو، اندھیروں کو، جو کفر کی صورت میں، شرک کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں جو اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کو مصطفیٰ مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو علم سے رشتہ جوڑے اور جہالت سے رشتے کو توڑے. اپنے گھروں کے اندر گھروں کی خواتین کو بھی علم کی نعمت سے مالا مال کرے، معلومات کرے، بتلائے ہر چیز کے بارے میں. جب تک کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، بڑھ چڑھ کر اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہے، بڑھ چڑھ کر اپنی طرف سے کوئی منمانی بات نہ کرے. آج ہی مجھے ایک مسجد کے امام صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ ایک بچے کا عقیقہ ہے، 11-11:30 بجے کا وقت ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی کہنے والے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ جس کا عقیقہ ہو اس دن وہ صبح سے کھانا نہ کھائے جب تک کہ بکرا ذبح نہ ہو جائے. وہ بچے کو 11 بجے تک بھوکا رکھا گیا، اور ایسا بولا جا رہا ہے جیسے یہ قرآن کی آیت میں ہے یا حدیث رسول میں بیان کیا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جو مسئلہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، نہ فقہا نے فرمایا، نہ علماء نے فرمایا، نہ کسی کتاب میں آج تک یہ مسئلہ سنے میں نہیں آیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاندان کے فرد کہہ رہے ہیں کہ عقیقے کا دن جب تک کہ عقیقے کا بکرا ذبح نہ کیا جائے بچے کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بات کس نے کہی؟ کہتے ہیں کہ گھر کے فلاں بڑے صاحب نے کہی ہے. میں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی ذکر کیا گیا، یہ صرف بڑوں کی من گھڑت باتیں ہیں، اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ایسے بہت سی باتیں ہیں کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں جیسا کہ یہ قرآن و حدیث میں ہے، جیسا کہ یہ شریعت کا حکم ہے. مثلا کسی کا انتقال ہو گیا،